اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان رواں دواں ہے، شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کے نزول کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ سال کے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور پھر اس مہینے میں روزے فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مزید امتیاز دیا ہے۔ ماہ رمضان صرف اسلام میں اور بعثت نبوی کے بعد ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی اسے یہ حیثیت کا حامل تھا۔ زمانی لحاظ سے اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں انبیاء پر نازل ہوئیں۔ رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ لوگوں سے فرمایا کہ رمضان میں تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں اور تمہارا سونا عبادت کا اجر رکھتا ہے۔ اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول اور تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ اور اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو، اور زبور ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا۔ اسلام سے بیشتر بھی ماہ رمضان کی فضیلت اور بزرگی کی ایک دلیل یہ ہے کہ رسول کریم اس بعثت سے قبل بھی اس ماہ رمضان کا خاص احترام کیا کرتے تھے، اس کے خاص تقدس کے قائل تھے۔ آپ ہر سال ماہ رمضان میں کوہ ہرا کی چوٹی پر تشریف لے جاتے اور وہاں غار ہرا میں عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور اس مہینے کے اختتام پر کوہ ہرا سے اتر کر سب سے پہلے بیت اللہ جاتے، اس کے گرد 7 چکر لگاتے اور پھر اپنے گھر تشریف لاتے۔ رسول کریم ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی عبادت کے لیے کوہ ہرا پر تشریف لے جا سکتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس مقصد کے لیے ماہ رمضان کا ہی انتخاب کیا؟ حضرت کا ماہ رمضان کو منتخب کرنا یقیناً دوسرے مہینوں پر اس ماہ کے خصوصی امتیاز کا اظہار ہے۔ ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کا نام قرآن کریم میں، قرآن مجید میں نہیں آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں، لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر فرمایا سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ لہٰذا ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نازل ہونا اس مہینے کی فضیلت اور بزرگی پر ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید جو کہ حق و باطل کو واضح کرتا ہے، جو تزکیہ و تعلیم کا ذریعہ اور انسان کے رشد و کمال کا موجب ہے۔ دوسرے تمام مہینوں پر ماہ رمضان کی فضیلت اور بزرگی کی ایک علامت یہ ہے کہ شب قدر اسی مہینے میں ہے، وہ رات کے جس کے بارے میں ارشاد الہی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 راتوں سے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے امام محمد باقر سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ امام نے جواب دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں انجام دیے جانے والے نیک عمل ایسے 1000 مہینوں میں انجام دیے جانے میں نیک عمل سے بہتر ہے کہ جس میں شب قدر نہیں ہوتی۔ لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میدان حشر میں بہترین اور خوشنما ترین صورت میں سامنے آئے گا، اور جن لوگوں نے اس کا احترام کیا ہوگا اس کی شفاعت کرے گا۔ خداوند عالم اس درخشاں چہرے کو جنتی لباس دے گا، اور سچے مومن اس کے نزدیک آئیں گے، اور دنیا میں جس قدر انہوں نے اس کی اطاعت کی ہوگی ان لباسوں میں سے اسی قدر لباس حاصل کریں گے۔ ایک امر یہ ہے کہ اس مہینے میں کیے گئے گناہ کی سزا دوسرے مہینوں سے کے گناہوں کی سزا سے کہیں زیادہ شدید ہوگی۔
نجاشی نام کے ایک شاعر نے ماہ رمضان میں شراب پی تو حضرت علی علیہ السلام نے شراب نوشی کی حد کے طور پر اسے 80 کوڑے لگائے۔ اس کے بعد ایک رات اسے قید خانے میں رکھا اور صبح مزید 20 کوڑے لگائے گئے اسے۔ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ نے شراب نوشی کی حد کے طور پر مجھے 80 کوڑے مارے، بس یہ اب 20 کوڑے مجھے کیوں مارے گئے؟ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ 20 کوڑے ماہ رمضان میں شراب نوشی کی جسارت کی وجہ سے تمہیں لگائے گئے۔ اس مہینے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں سانسیں جو ہیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں اور سونا عبادت کا اجر رکھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان مہینوں کا سردار، شب قدر شبوں کی سردار، فردوس جنت کے باغات کی سردار ہے، جمعہ دنوں کا سردار، رمضان مہینوں کا سردار، اسرافیل فرشتوں کا سردار، آدم انسانوں کے سردار، اور میں پیغمبروں کا سردار، اور علی اوصیاء کے سردار ہیں۔ اور ماہ رمضان کی فضیلت میں رسول اللہ نے مزید فرمایا کہ بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور اس مہینے جہنم کے دروازے بند ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے لیے نہ کھولے، اور شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے، پروردگار سے دعا کرو کہ انہیں تم پر مسلط نہ کرے۔ اس مہینے کی معنوی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں، بقول رسول کریم جو کوئی اس مہینے میں ایک مومن کی دعوت افطار کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو، اور ایسے شخص کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو افطار کرائیں۔ پیغمبر نے اسے جواب دیا، آتش دوزخ سے بچو، چاہے پیاسے کو تھوڑے سے پانی کے ذریعے ہی سیراب کر کے۔ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، لہٰذا جب حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے کے سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس مہینے میں بہترین عمل ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے جنہیں خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔